لوگ سوال کرتے ہیں، آج بھی سوال کیا گیا ہے کہ حیض میں عورت کیا کیا کام کر سکتی ہے؟ لیکن حیض کا حکم بالکل وہی ہے جو ایک جنبی کے لیے حکم ہے، یعنی جب آپ پہ غسل فرض ہو تو آپ جو کام نہیں کر سکتے وہی تمام حکم حیض والی عورت پہ لاگو ہوتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گی، قرآن پاک کو چھوڑے گی نہیں، مسجد میں نہیں جائے گی۔ اب اس کے علاوہ سوال آیا ہے میرے پاس کہ جو حیض والی عورت ہے کیا وہ گھر میں کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے؟ بالکل پکا سکتی ہے، کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، کھانا پکا سکتی ہے۔ ایک سامنے مجھ سے سوال کیا کہ جی میرے گھر میں فاتحہ ہے، سویم کا کھانا بن رہا ہے، میرے گھر میں مجھے تو وہی ہے سویم کھانا بن رہا ہے اور میری وائف کو حیض ہے، تو کیا وہ سویم کے حوالے سے جو کھانا ہے وہ پکا سکتی ہیں؟ بھائی سویم کا کھانا ہی پکا سکتی ہیں، 40ویں کا 11ویں کا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کھانا پک رہا ہو تو حیض والی عورت پکا سکتی ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کھانا پکانے کی، ٹھیک ہے؟ اس کے کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہو جائے گی۔ حیض میں وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، حیض والی عورت کو پاک چیزوں کو چھونا منع ہے، جو پاک چیزیں جو قرآن پاک ہے نا، پاک کلام ہے، رب کا کلام ہے، تو اس کو چھونے پہ پابندی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو چھونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کھانا پکائے، 40ویں کھانا پکے، کسی کی سویم کا کھانا ہے تو 11ویں شریف کا کھانا ہے، جو بھی کھانا پکا رہا ہے اس کو پکائے، کھانا پکانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، اب جیسے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی نماز پڑھے گی تو بعد میں پڑھے گی، اور اگر جیسے روزہ ہے تو پھر روزے کی حالت میں حیض آئی ہے تو دیکھیں، اگر دوران نماز حیض آ جائے عورت کو اسی وقت اس کو نماز اپنی توڑنی پڑے گی، بس وہیں تک کہ اس کی نماز ہے، اس کے آگے اس کی نماز جب تک اس کو حیض رہتا ہے تمام نمازیں اس پر معاف۔ اسی طریقے سے روزہ صبح سحری کری، دوپہر کو شام کو 40 سے 5 منٹ پہلے، تو صبح 10 بجے شام کو 5 بجے، جیسے ہی اس کو حالت حیض میں وہ داخل ہوتی ہے اس کو اسی وقت اپنی افطاری کرنی ہے، اس کا روزہ وہیں پر اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے جو روزے ہیں وہ حیض کی میعاد ختم ہونے کے بعد ہو، جو اچھا نماز جو ہے نا حیض میں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ عید کے بعد اپنی وہ گنتی پوری کرے گی، ٹھیک ہے، تو روزہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے آج کہ جی جس طرح سے بہو کے لیے سسر محرم ہے، کیا ساس کے لیے بھی داماد محرم ہے؟ بالکل، جس طریقے سے بہو اور سسر ایک دوسرے کے لیے محرم ہے، اسی طریقے سے سسر اپنا ساس اور داماد بھی محرم ہے۔ اب اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے یا نہیں رہے، ایک سمپل کا فارمولہ ہے کہ ایک مرد کی عورت سے شادی ہوتی ہے، ان کے درمیان جمع ہو گیا، اب جمعہ کے بعد اگر اللہ نہ کرے ان کے درمیان نکاح قائم نہیں رہتا، ڈیورس ہو جاتی ہے یا عورت مر گئی یا مرد مر گیا، تو جمعہ اگر ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے اس مرد کا باپ اس عورت پہ حرام ہو گیا اور اس کے بیٹے اس عورت پہ حرام ہو گئے، اسی طریقے سے اس کی ماں عورت کی ماں مرد پر حرام ہو گئی اور اس کی بیٹیاں مرد پہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور کسی نے سے کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے بالکل سوال کریں، میرا نمبر پہلے ہی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، 0316893124 بات فرمانے 0316893124۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو، کوئی بھی بات آپ کو جاننی ہو، کسی بھی حوالے سے کچھ معلوم کرنا ہو، میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ وائس کلپ بھیج دیں، انشاءاللہ میں سن کر اسی نمبر پہ آپ کو وائس کلپ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، یا اپنے اگلے بیان میں آپ کو اس حوالے سے جواب دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔